سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ہیں میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے اذان کے کچھ مسئلے بیان کیے۔ آئیے اب اذان ہی کے کچھ مسئلے اور بیان کرتے ہیں، پھر اذان کا بیان مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز آج ہی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہیں۔ اللہ اکبر دونوں مل کر ایک کلمہ ہے، دونوں کے بعد سکتہ کریں یعنی چپ ہو جائیں، درمیان میں نہیں، یعنی دو بار اللہ اکبر ہے ان کے بیچ میں نہیں، بیچ میں چپ رہنا نہیں ہے۔ سکتہ کی مقدار یہ ہے، چپ رہنا اتنا ہو کہ جواب دینے والا جواب دے لے، اور سکتے کا ترک مکروہ ہے، چپ رہنے کا چھوڑ دینا مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہے، ایسی اذان کا لوٹانا مستحب ہے، بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی سانس لیا آپ نے اور اتنا ہی چپ رہے، بالکل تھوڑی سی سانس لے کر کے چپ نہیں رہے اور بالکل فوراً جو ہے دوسرے کلمات کہہ دیے، تو اب ایسی اذان کا لوٹانا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر کلمات اذان یا اقامت میں کسی جگہ تقدیم و تاخیر ہو گئی، آگے پیچھے ہو گئے، تو اتنے کو صحیح کر لیں، ہے نا، سرے سے اعادے کی حاجت نہیں ہے، پھر سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً فار ایگزامپل آپ نے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد غلطی سے آپ نے کہہ دیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، تو اب آپ کو کیا کہنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوبارہ کہنا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر سے اللہ اکبر سے شروع کرنا ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر صحیح نہ کیے اور نماز پڑھ لی، یعنی الفاظ صرف آگے پیچھے ہو گئے تھے، کچھ چھوٹے نہ تھے، اور صحیح نہ کیا آپ نے اور نماز پڑھ لی، تو نماز کے اعادے کی حاجت نہیں، لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالے رہنا مستحب ہے، انگلیاں ڈالے رہنا مستحب ہے۔ اگر دونوں کانوں پر رکھ لیے، یعنی دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تو بھی اچھا ہے، اور اول احسن ہے، یعنی انگلیوں کو ڈالنا کانوں میں یہ زیادہ بہتر ہے، کہ ارشاد حدیث کے مطابق ہے، کہ حدیث پاک کے فرمان کے موافق ہے، اس کے جیسا ہے، اور بلندی آواز میں زیادہ معین ہے، آواز کو اونچا کرنے میں زیادہ مددگار ہے۔ کان جب بند ہوتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی آواز پوری نہ ہوئی، زیادہ بلند کرتا ہے آواز کو، ہے نا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے فار ایگزامپل کہ کوئی کم سننے والا شخص ہو تو وہ زیادہ اونچا بولتا ہے، زور سے بولتا ہے نا، تو اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی میری آواز نہیں پہنچی ہے وہاں تک، تو اس لیے وہ اونچا بولتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائیں، اور جب حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی یعنی اسی طرح جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب مکبر یعنی تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے، یہی حکم امام کے لیے ہے۔ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ اقامت کے وقت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک کہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی، یہ خلاف سنت ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دور میں اس طرح سے جو ہے اکثر جگہ پر پایا جاتا ہو، لیکن اب تو ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی لوگ کسی مسجد میں چلے جاؤ اور وہاں پر
اقامت کے لیے تکبیر سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ وہابی کی مسجد ہے، اس طرح سمجھا جاتا ہے نا۔ تو جو ہے یہ چونکہ مکروہ ہے اور یہ اب غیروں کا طریقہ بھی ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور یہ خلاف سنت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اثنائے اقامت میں یعنی اقامت کے بیچ میں بھی مؤذن کو کلام کرنا ناجائز ہے، جس طرح اذان میں، یعنی اذان کے بیچ میں بھی کلام کرنا، بات چیت کرنا جائز نہیں، اور اقامت کے بیچ میں بھی بات چیت کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہیں، یعنی حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کہیں، یہ بہتر ہے۔ بلکہ اتنا لفظ اور ملا لیں، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ پھر فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت و بالحق نطقت کہیں، صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ کہنا بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام، جواب سلام یعنی سلام کا جواب، اور تمام اشغال موقوف کر دے۔ اشغال شغل کی جمع ہے یعنی کام، تمام کام کاج موقوف کر دے یعنی چھوڑ دے اذان تک، اذان ختم ہونے تک، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت موقوف کر دے، ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت اتنے وقت تک چھوڑ دے جتنے ٹائم تک اذان ہو رہی ہے، اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے، یوں ہی اقامت میں، یعنی اقامت کو بھی غور سے سنے، ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ رب العالمین خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے گا تو یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو ہے اس کے لیے کہیں ایسا ہو جائے کہ معاذ اللہ رب العالمین موت کے وقت اس کا ایمان سلامت نہ رہے۔ اللہ اکبر، تو اس لیے یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے، ہے نا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر اذان غلط کہیں، مثلاً لحن کے ساتھ، تو میں لحن بتا چکا تھا پیچھے کل، ہے نا، کہ اس طرح کی طرز، اس طرح کا لب و لہجہ ہو کہ جس میں حرف گھٹ جائے یا بڑھ جائے، تو لحن کے ساتھ، تو اس کا جواب نہیں، بلکہ ایسی اذان سنے بھی نہیں، یعنی اذان صحیح دینے والا ہونا چاہیے۔ یہیں تک میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آج جو ہے اذان کا بیان مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔